السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا 18واں روز ہے اور تفسیر قرآن کا 18واں سبق ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور اس کے حفظ کی برکتیں کیا ہیں اور دنیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے کیا فائدہ میسر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے تمام الفاظ اور حروف یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہیں، کہ اس میں سے آپ جو کچھ پڑھیں گے تو وہ منزل من اللہ ہے، کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ہی نے اتارا ہے۔ تو منزل من اللہ، الفاظ کے اعتبار سے اللہ کا کلام الفاظ سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ سے پاک ہوتا ہے، وہاں کوئی لفظ وغیرہ کی بات نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ الفاظ جو ہیں وہ زمانے سے متعلق ہیں اور الفاظ آنے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں، کہ بھئی ایک لفظ میں بولوں گا تو دوسرا نہیں آئے گا، دوسرا بولوں گا تو تیسرا نہیں آئے گا، ایک ایک کر کے آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے، اور یہ زمانے میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ایسا ثابت نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ وہ زمانہ اور زمانیت سے پاک ہے۔ تو اللہ کا کلام کلام نفسی ہے، الفاظ، صوت، آواز سب سے وہ پاک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام جو اس کا اپنا ہے کلام نفسی، اس کلام نفسی کو دوسری جگہ پر منتقل کیسے کیا جائے، تو اس کا جو راستہ ہوتا ہے وہ راستہ اپنایا گیا کہ بھئی کہیں لکھائی کرنی ہے تو وہ تحریر میں لایا جاتا ہے، اور کہیں دوسرے کو سنانا ہوتا ہے تو الفاظ میں لایا جاتا ہے، اور اللہ کا کلام اس سے پاک ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام لوح محفوظ میں تحریر میں لکھوا دیا، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کا کلام کیا ہے۔ اور پھر اسی کلام کو لے کر کے حضرت جبریل امین رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر آئے، اور انہوں نے الفاظ اور آواز کے ذریعے سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنایا۔ تو جس کلام کا تعلق مخلوق کے ساتھ کیا گیا وہ کلام لفظی ہے، اور جس کلام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے وہ کلام نفسی ہے، وہاں الفاظ وغیرہ کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ کہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الفاظ نہ ہو، حروف نہ ہو، کچھ نہ ہو اور کلام ہو جائے؟ تو حقیقت میں ہم لوگوں کا جو کلام ہے نا، وہ بھی الفاظ اور حروف سے پاک ہے، اس میں الفاظ و حروف نہیں ہے، چونکہ حقیقت میں کلام کے معنی بات کی ہوتا ہے،
میں بات وہی بولتا ہوں جو میرے دماغ کے اندر ہے، اور دماغ کے اندر نہ لکھائی ہے اور نہ وہاں الفاظ و حروف ہے، کچھ نہیں ہے نا، نہ تحریر ہے نہ الفاظ و حروف ہے، کچھ نہیں، لیکن بات اندر ہے، وہی تو میں باہر بول رہا ہوں۔ اگر اندر نہ ہوتا تو نہ زبان پہ آتا نہ میں اسے بول پاتا۔ تو پتہ چلا کہ کلام اندر ہوتا ہے، نہ وہاں لکھائی ہوتی ہے نہ وہاں الفاظ و حروف ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، بس وہ ہے اندر کلام۔ تو حقیقت میں ہمارا کلام بھی یہ الفاظ اور آواز اور لکھائی سب سے منزہ ہے، اور لیکن جب ہم اس کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یا تو کوئی آدمی باہر ہے تو میں اس کو لکھ کے پہنچا دیتا ہوں کہ میرا کلام کیا ہے تاکہ اسے مل جائے، اور اگر وہ میرے سامنے ہوتا ہے تو میں اپنے الفاظ سے بول کے اس کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میرا کلام کیا ہے۔ تو دوسروں کو پہنچانے کے لیے یا تو تحریر کو استعمال میں لایا جاتا ہے، یا دوسرے کو پہنچانے کے لیے الفاظ و حروف اور صوت کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ حقیقی کلام کے لیے نہ حروف ہے نہ صوت ہے نہ لکھائی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کا کلام بھی ان دونوں سے پاک ہے، مگر اس نے ہمیں منتقل کرنا تھا تو لوہے محفوظ میں تحریر میں لکھوا دیا کہ بھئی اللہ کا کلام کیا ہے، تو وہاں پہنچ گیا، اور پھر اللہ نے آواز کے ذریعے سے پہنچانا چاہا تو جبریل کے ذریعے سے نبی تک پہنچا دیا، تو انہوں نے آواز میں پہنچا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ہر حرف منزل من اللہ، اس لیے دنیا میں آپ کچھ بھی پڑھو، دنیا میں آپ کچھ بھی حاصل کرو تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ معنی اللہ کی طرف سے ہو مگر الفاظ اللہ کی طرف سے نہ ہو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ معنی اللہ کی طرف سے ہو نہ الفاظ اللہ کی طرف سے ہو۔ آدمی کا اپنا کلام ہو، جیسے ہم نارمل اپنی نجی گفتگو میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں تو وہ نہ معنی اللہ کی طرف سے ہے نہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے، وہ صرف ہماری اپنی گفتگو ہے جو ہم ایک دوسرے کو پہنچاتے رہتے۔ رہ گیا نبی کا کلام جو قرآن سے ہٹ کے ہے تو اس کے معنی اللہ کی طرف سے ہے لیکن الفاظ نبی کی طرف سے ہوتے۔ احادیث جو نبی کی ہیں تو وہ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں لیکن معنی کس کی طرف سے وہی کیے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ تو الفاظ نبی کے معنی اللہ کی طرف سے، اور معنی بھی اللہ کی طرف سے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ وہ معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا حرف حرف اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسا کوئی کلام ہم دنیا میں قرآن کے علاوہ پیش نہیں کر سکتے کہ الفاظ بھی اللہ کے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے، دونوں اللہ کی طرف سے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جب تلاوت ہو تو اس تلاوت کا ادب اور اس کی رسپیکٹ یہ مسلمانوں کے لیے فرض میں شامل ہوتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے اور آواز سے تلاوت کی جائے تو جتنے بھی وہاں بیٹھے ہیں ان سب کا اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت کا سننا فرض میں شامل، کہ اگر آپ نے نہیں سنا یا آپ اپنے کام میں لگے رہے اور آپ نے قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ نے ایک حرام کا ارتکاب کیا جس پر آپ کو توبہ کرنا لازم ہے کہ آپ نے بہت بڑے گناہ کا کام کیا ہے، کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کلام تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو اس سے بہتر اور چیز کون سی ہے کہ تم نے اس کو چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کی؟ تو تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی تلاوت سننا مسلمان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، تاکہ تمہیں احساس ہو سکے
کہ میں آرڈینری کلام نہیں سن رہا ہوں، یہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے سب سے ہٹ کے مجھے اسی کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے اور فرض ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے اس کو سنو۔ استماع کا مطلب توجہ سے اس کو سنو، نو علی سننا، تو سننا تو ایسے بھی آپ راستے سے جا رہے کسی کی آواز سنائی دے رہی ہے میرے کان میں جا رہی مگر میں اس آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوں، وہ تو کان کا کام سننا ہے، تو کوئی بھی آواز ہو چاہے میرا ارادہ ہو چاہے نہ ہو مگر آواز اندر جاتی ہے تو کان سے سنائی دیتا ہے، مگر میں نے سننے کا ارادہ کیا نہیں کیا۔ اور توجہ سے سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تو ارادہ کر اس کے سننے کا اور توجہ کے ساتھ اللہ کے اس کلام کو سن۔ تو اب تم یہ کہو کہ اپنے کام میں لگے، کان میں آواز تو آ رہی ہے، تو پھر یہ توجہ کے ساتھ سننا نہ ہوا، تو فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہوتا ہے توجہ کے ساتھ میں سے بات کرنا، کہ میں اس کی طرف دھیان بھی کر رہا ہوں کہ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ چلو ایک بیان کیا کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو تم اسے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، ایسا نہیں کہ چند سن رہے ہیں اور باقی چند باتوں میں لگے ہوں، نہیں، اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو یہ فرض عین میں جائے گا کہ چند آدمی کے سننے سے دوسروں کے لیے معافی ڈال دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عین کا مطلب جو بھی مسلمان مکلف وہاں موجود ہے اس کا قرآن مجید فرقان حمید کا سننا اور سننے کے لیے خاموش ہونا فرض ہے۔ تو توجہ سے سننا یہ بھی فرض، چونکہ اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر کیا ہے قرآن کا اوپن ورز میں، جس کے معنی میں آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بالکل فرض کا ثبوت قرآن سے ہو گیا کہ قرآن کی تلاوت ہو تو توجہ کے ساتھ سننا یہ فرض، اور اس سننے کے لیے خاموش رہنا بھی فرض، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اللہ نے ادب سکھایا کہ اللہ کے کلام کو سنا جائے اور دوسرا کوئی کلام سنا جائے تو ان دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے کہ دوسروں کی بات سنی نہ سنی، توجہ کی نہ کی، مگر اللہ کی بات بھی اگر تیرے نزدیک ایسی ہو جائے تو پھر اللہ کے کلام اور غیر کے کلام میں فرق کیا رہا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرے کلام کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت میری مخلوق کے اوپر، تو ایسی اللہ کے کلام کی فضیلت ہے، تو مسلمان کے لیے سننا لازم اور فرض ہے۔ ہاں وہ مجلس اگر سننے کی نہیں ہے، جیسے لوگ اپنے اپنے کاموں پہ، جیسے کوئی فیکٹری میں کمپنی میں لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ مجلس قرات کی نہیں ہے، پڑھنے کی مجلس نہیں ہے، وہ ورک کی مجلس ہے، وہ کام کر رہے ہیں اپنا، اور وہاں کوئی آدمی جا کے زور سے قرات کرنا شروع کر دے تو ظاہر سی بات ہے بھائی سب کام کرنے والے اپنا کام چوری چھوڑ دیں گے، وہ تو جاب کر رہے ہیں، کام بھی چھوڑ سکتے ہیں، تو اور کیا کیا جائے؟ تو فرما گیا کہ ایسی صورت میں پڑھنے والا گنہگار ہے کہ اس نے زور سے کیوں پڑھا ایسی جگہ پر کہ وہ لوگ اپنے کام میں لگے ہیں اور قرآن سننے کی طرف توجہ نہیں کر سکتے، تو اب اس صورت میں پڑھنے والا مجرم ہے کہ اس نے زور سے کیوں پڑھا کہ قرآن سننے کی طرف لوگ متوجہ نہ ہو سکے۔ توجہ ضروری ہے کہ بھئی قرآن کا ہر لفظ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اتارا ہے، اور اس گفتگو کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اللہ ڈائریکٹ تو تمہارے سامنے نہیں آئے گا، چونکہ ہمارے پاس میں طاقت نہیں ہے کہ ہم مخلوق ہو کر کے خالق کے ساتھ میں بات کر سکے، یا مخلوق والی آنکھیں رکھ کر کے ہمیشہ رہنے والے خالق کو دیکھ سکے، یا خالق کی گفتگو سے فائدہ ہم حاصل کر سکے، یہ ہم لوگوں کے بس کی بات نہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو رسول بنایا ہے وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور لا سکتے ہیں، یا جن کو اللہ نے نبی بنایا وہ اللہ کے ساتھ میں بات کر سکتے ہیں اور بات کو لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں کوئی کلام لے سکے یا وہ ڈائریکٹ اس کلام کو سننے کی جرأت رکھ سکے، ہمت رکھ سکے. نہیں، ہمارے بس کی بات ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ پیدا کیا کہ بھائی چلو ڈائریکٹ تو یہ مخلوق مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتی ہے، تو میں ایک ذریعہ ان کے لیے پیدا کر دوں. تو یہ ذریعہ اللہ تعالیٰ نے وہ تحریر کے ذریعے اور اس کے بعد الفاظ و حروف کے ذریعے سے اپنا کلام ہم تک پہنچانے کا ایک ذریعہ اللہ نے پیدا کیا کہ بندوں کو میرا کلام مل جائے. تو حقیقت میں قرآن کا پڑھنا ایسا ہی ہے کہ اللہ خود مجھ سے بات کر رہا ہے کہ بندے دیکھ، میں نے تیری ہدایت کی یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں جو کچھ تو پڑھ رہا ہے یہ میری بات ہے اور میں تجھ سے کر رہا ہوں. اور اللہ کے ساتھ بات کی جائے تو توجہ ادھر ادھر ہو سکتی نہیں ہو سکتی. تو فرق اتنا رہا کہ بھائی وہ پردے کے پیچھے ہے اور پردے کے پیچھے ہمارے ساتھ میں کلام ہے، لیکن کلام ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ہمارے ساتھ. وہ اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے. جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو گفتگو اللہ کی ہمارے ساتھ میں ہوتی ہے. بس ایسے ہی جیسے ایک آدمی دوسرے کے سامنے بیٹھ کر کے بات کرتا ہے، مگر چونکہ ہمارے بس میں وہ نہیں تھا تو اللہ نے اس کو پس پردہ کر کے ہمارے سامنے کر دیا کہ چلو وہ نہیں کر سکتا ہے تو میں اپنا کلام اس ذریعے سے تم تک پہنچا رہا ہوں. تو یہ اللہ کے ساتھ گفتگو کرنے کے برابر ہے. اس لیے بہت سارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ میں بات کرو تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرو. کہ قرآن کی تلاوت یہ اللہ کی بات ہے اور اس کو پڑھنا اللہ کے ساتھ بات کرنے کے برابر ہے. تو ایک مسلمان کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اس سے افضل عبادت ہمارے پاس میں اور کوئی تلاوت میں نہیں ہے. پڑھنے کے اعتبار سے سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے. تو اس کی عزت بھی کی جائے، اس کی رسپیکٹ بھی کی جائے. اور عزت اور رسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن کی آواز اس مجلس میں سنائی دے جو مجلس پڑھنے کے لیے ہے تو ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ قرآن کی طرف توجہ کرے اور توجہ کے ساتھ قرآن سننے کی کوشش کرے، چاہے میری سمجھ میں آتا ہو یا نہ آتا ہو. اگر نہیں آتا ہے تو چلو میں سمجھ نہیں پاتا ہوں، مگر اتنا تو کہہ سکتا ہے سننے والا کہ یہ آدمی اس لیے باادب بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کی رسپیکٹ میں بیٹھا ہے، اس کی عزت میں بیٹھا ہوا. تو یہ تلاوت کی رسپیکٹ ہے. مگر آج یہ زمانے میں ہے نا، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو گناہ کا خیال بھی دماغ سے نکل جاتا ہے. تو ہم لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں گناہ کا خیال بھی دماغ سے نکل گیا. اس لیے مذہب سمجھاؤ نا تو لوگوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں کہ گناہ کے اندر ہم رہتے ہیں نا تو ہمارے دماغ میں خوشبو نہیں جا سکتی ہے، بدبو ہی ہمارے لیے وہ پسندیدہ چیز ہو سکتی ہے. وہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑا مختصر کر کے اس واقعے کو بتاتا ہوں، سے اشارہ. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بھنگی نجاست صاف کرنے والا وہ بازار سے گزرا نا تو عطر کے بازار سے گزرا، وہ جیسے اس نے خوشبو سونگھی نا وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، کیونکہ اس کے لیے یوزتو خوشبو نہیں تھی. وہ ہمیشہ اپنی زندگی بدبو میں کام کیا نا تو اس کے دماغ میں وہی تھا، خوشبو اس کے دماغ میں نہیں تھی. اور وہ اچانک خوشبو کے بازار سے گیا نا تو وہ سن کے بے ہوش ہو گیا، سن کے بے ہوش ہو گیا. اب کیا کیسے ہوش میں لایا جائے؟ ایک حکیم آیا کہ بھئی یہ آدمی کام کیا کرتا ہے؟
کہ وہ بنگی ہے، صفائی کا کام کرتا ہے۔ او میں اب سمجھ گیا کہ یہ بے ہوش کیوں ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی کوئی پاخانہ لایا جائے اور اس سے قریب کر دیا جائے۔ جیسے اس کو لا کر کے قریب کیا گیا نا، اور اس کے وہ کیا دماغ سے وہ بدبو پہنچی، وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ تو حکیم نے کہا کہ بے ہوش ہونے کا سبب یہ نہیں ہے، یہ خوشبو سے یوزتو نہیں ہے، بدبو سے یوزتو تھا نا، کہ خوشبو میں پہنچ گیا تو اسے برداشت نہیں ہو سکا۔ ہمارا مسئلہ اسی ہو گیا ہے کہ گناہ جو ہے نا بدبو ہے۔ اسلام کے حساب سے گناہ بدبو ہے۔ گناہ کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو اس کا فرشتہ رحمت کا اس سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے بدبو کی وجہ سے۔ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ بدبو جو تم نے جھوٹ بولا نا، اس سے اسمیل پیدا ہوئی، اور وہ ایسی پیدا ہوئی کہ فرشتہ برداشت نہ کر سکا۔ تمہارے قریب رہنے کے لیے حکم تھا، مگر پھر بھی اس کو مجبوراً تم سے الگ ہو جانا پڑا کہ تمہارے منہ سے جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوئی وہ اس کے لیے برداشت سے باہر۔ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ میں بدبو ہے، گناہ میں بدبو ہے۔ دوسری حدیث میں بتاؤ اس سلسلے میں، حضرت صفیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوز محترمہ ام المومنین ہم سب کی ماں، وہ قد میں تھوڑی سی چھوٹی تھی، یہودی کی اس میں سے تھی، نسل میں سے۔ پھر حضور نے فتح کیا خیبر، تو پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو آزاد کر کے ان کے ساتھ میں نکاح کیا، اور پھر وہ ان کو ام المومنین میں آپ نے شامل فرمایا۔ قد میں چھوٹی تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تو ان کو اشارتاً کہا کہ تم ایسی ہو ناتی، تو اشارے کے ساتھ ان کی باڈی وائز جو سسٹم تھا اس پر اشارہ کیا۔ حالانکہ ناٹا ہونا، لمبا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا یہ عام طور پہ کنٹرول کی بات نہیں ہوتی، تو کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے تو اس چیز کو کسی کے لیے مذاق میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو اسلام اس کو بھی غیبت میں شمار کرتا ہے، اور غیبت اسلام میں کیا ہے؟ حرام، اس لیے کہ مومن کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ تمہاری ہر وہ بات کہ جو کسی مومن کو تم نے یعنی پسے پست کہی، اور اس خبر کا اس تک پہنچنا، جب اسے پہنچے تو اس کو برا لگے، وہ غیبت میں چلا جاتا ہے۔ تو صرف اشارہ کیا تھا، اور پھر وہ اپنے منہ سے انہوں نے جو کہنا تھا کہا۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ کتنی خراب ہے، اور کتنی خراب ہے کہ عائشہ تمہاری اس بات کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر تمہاری اس بات سے گدلا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا اس کا پانی۔ غیبت کی ہے تم نے، اور تمہاری بات کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا پانی بھی کیا ہو جائے؟ گدلا ہو جائے، خراب ہو جائے۔ اشارہ کرنا چاہتے ہیں ہمارے آقا کہ گناہ میں بدبو ہوتی ہے، گناہ میں غلاظت ہوتی ہے، مگر ہم لوگ نا غلاظت کے ماحول میں رہتے رہتے اس پر یوزتو ہو گئے نا، تو اب یہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اس سے موٹی مثال میں آپ کو دوں، جیسے ماحول میں رہتے ہیں نا، تو جو آدمی خود ڈرگی ہو، ڈرگ پیتا ہو، ڈرگ بیچتا ہو، سب ایسے کام کرتا ہو نا، تو ڈرگی لوگوں کو دیکھ کر کے اسے کچھ ہوتا نہیں ہے، یوزتو ہے اس کے لیے، کچھ نہیں ہوتا، نارمل لگتا ہے۔ اور آپ نے کبھی یہ کام نہیں کیا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے نا تو آپ کے دل میں ایک کراہت پیدا ہوگی، ایک نفرت پیدا ہوگی، جیسے بدبو سے نفرت پیدا ہوتی ہے نا، ایسے کبھی کبھی دنیا کے کچھ ورک ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً خراب مانے جاتے ہیں، ہم نہیں کرتے، دوسرے کر رہے ہیں، مگر جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں نا تو ہم اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہمارا دل اندر سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ بیکار آدمی ہے، بیکار آدمی ہے، اس سے بچتے رہو، اس سے دور رہو۔ یہ کس نے مجھے کہا؟ یہ اندر سے آواز کیوں آئی کہ وہ بیکار ہے، اس سے بچ کے رہو، کہ اس کا عمل خراب ہے،
اور وہ عمل اتنا خراب ہے کہ اس خرابی سے قریب بھی ہمیں نہیں جانا چاہیے، تو میرا دل اس نفرت کو بتا رہا ہے کہ اس میں ہے بدبو، مگر وہ بدبو نہیں جسے ناک محسوس کرتا ہے، وہ بدبو ہے جسے ایک مومن کا دماغ محسوس کرتا ہے۔ ہر بدبو جو ہے نا وہ ناک سے نہیں سونگھی جاتی، غلط ہے کہ ناک ہی سونگتا ہے، یہ تو ایک سسٹم اللہ نے بنایا نا، اس لیے وہ سونگنے والا کام وہ کرتا۔ حقیقت میں ناک کے علاوہ ہمارا دماغ بھی سونگتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اندر سے نفرت پیدا ہوتی ہے، جیسے بدبو سے نفرت پیدا ہوتی ہے، حالانکہ ناک نے نہیں سونگا مگر دماغ نے اسے محسوس کیا، تو یہ بھی بدبو ہے جو ہمارا دماغ محسوس کرتا ہے۔ مگر ماحول پاکیزہ ہونا تو آپ کو پتا چلے گا بغیر اس کے نہیں چلتا ہے۔ اس سے موٹی مثال، اس سے موٹی، کیونکہ اب تو ڈرگ کا ماحول عام ہو گیا ہے تو شاید وہ سمجھ میں ہی نہ آتا ہو لوگوں کو۔ اس سے موٹی مثال یہ ہے ایک زناکار عورت کہ جو زنا کا کام کرتی ہے، بازاری ہے، تو کوئی بھی آدمی اسے دیکھتا ہے نا، اس کے پاس جانے والا بھی وہ اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اگر اس کے دماغ سے پوچھا جائے نا تو اس کو نفرت کی نظر سے دیکھے گا، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جیسے ہی وہ آئے گی، کوئی بھی عورت بھی اگر گزر رہی اس کو پتا ہے کہ یہ عورت ایسی ہے تو اس سے دور ہو جائے گی، راستہ بدل دے گی، اس سے قریب ہو کر بھی نہیں جائے گی۔ جو پاکیزہ آدمی ہے راستہ بدل دے گا، اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرے گا کہ نہیں یہ بہت خراب عورت ہے، وہ زانیہ ہے، بازاری عورت ہے، اس سے قریب نہیں جا سکتے ہیں، ورنہ اللہ کی رحمتیں ہم سے بھی دور ہو جائے گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے فرمایا زنا سے قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ قریب نہ جانے کا مطلب ہوا کہ زنا پر تو نہیں جائیں گے، وہ آدمی کے بھی قریب نہیں جائیں گے جیسے ایسا کام کر رہا ہے، ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بھی ایک موٹی مثال نزدیک کرنے کے لیے آسان ہے کہ بھئی سمجھ میں آ جائے نا، تو یہ زندگی کے لیے 1000 نصیحت کی ضرورت نہیں، ایک کافی ہوتی ہے، مگر 1000 اس لیے کی جاتی ہے کہ چلو 1000 میں سے کوئی ایک تو کام کی ہو جائے گی نا۔ اس سے موٹی مثال یہ فلموں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے میک اپ وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہت سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، اور لوگ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بھائی دیکھنا پسند کر لیتے، مگر وہاں بھی ایک نفرت آپ کے دل میں ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھ محسوس کر رہی ہے بڑی اچھی ہے، مگر اس کے باوجود اگر آپ سے کہا جائے کہ چلو اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے تو آپ اس کو بیوی بنانے کے لیے تیار ہو، تو ہر آدمی کیا بولے گا؟ نہیں سوری، بازاری آدمی ہوگا نا وہ بھی کہے گا نہیں چلو وہ فلم کی جگہ پر اور آئے تھے انجوائے کے لیے، لیکن جہاں تک بیوی بنانے کا سوال ہے تو میں پاکیزہ عورت کو بیوی بناؤں گا یا ایسی عورت کو جو آوارہ ہے اس کو میں بیوی بناؤں گا؟ تو آنکھ نے کہا بڑی اچھی ہے، مگر میرا دل اور دماغ فیصلہ کر رہا ہے کہ نہیں وہ بہت خراب ہے، اس کو اپنا نہیں جا سکتا، کہ میں اس کو بیوی نہیں بنا سکتا، وہ بازاری عورت ہے، وہ خراب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ گناہ میں ایک بدبو ہے، بھلے میرا ناک محسوس نہ کرے مگر میرا دل اور میرا دماغ ضرور محسوس کرتا ہے۔ مگر آج کل ہے نا گناہ کا ماحول اتنا عام ہو گیا کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بدبو میں رہتے ہیں یا خوشبو میں رہتے ہیں، کہ بس گناہ۔ اب بے نمازی جاتا ہے، دماغ میں کبھی آیا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا؟ حالانکہ ایک آدمی کھڑا ہو کے پانی پی لے گا نا تو آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو 10 آدمی سے غیبت کرو گے، یار فلاں مسجد میں نے دیکھا وہ کھڑا ہو کے پانی پی رہا تھا، اتنا بھی ادب نہیں ہے، اور وہی بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل کے چلا جائے گا نا تو آپ کے دماغ میں بھی نہیں آئے گا کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حالانکہ کھڑے ہو کر پانی پینا میں گناہ ہے نہ، وہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت بھی نہیں، کہ خلاف سنت کا مطلب سنت کے خلاف جانا، اپوزٹ میں بھی نہیں جاتا ہے، کہ جتنی بھی چیزیں حضور پاک کے عادات میں شامل ہوتی ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا، یہ سب حضور کے طریقے عادات میں سے ہے، اور عادات یہ عبادات میں نہیں جاتی ہے، صرف نسبت نبی کی بنیاد پر وہ ثواب کے اعتبار سے عبادت میں جاتی ہے، ڈائریکٹ نہیں جاتی۔
اس لیے ایسی تمام سنتیں جن کا تعلق حضور پاک کی عادات کے ساتھ ہو، نجی لائف اور زندگی کے ساتھ ہو، ان تمام سنتوں پر عمل کرنا مستحب ہے۔ کریں گے تو ثواب، ترک پر گناہ نہیں ہوگا، اور تاریخ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، مستحب میں کرنا ہی ثواب ہے، اور چھوڑنے والے کو ملامت بھی نہیں کی جا سکتی۔ بلے ہم آداب سکھانے کے لیے تنبیہ کر دیں وہ الگ بات ہے، مگر عادات کی چیزیں مستحبات میں تو ایک مستحب کے خلاف کرے گا تو ہم یہ کہتے ہو، اس لیے کہ سب لوگ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، مسلمان کو سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے، اس لیے کوئی کھڑا ہو کے پیے گا تو ہم کو تھوڑا محسوس ہوگا۔ اور نماز تو اتنے لوگ چھوڑتے کہ میں نے بتایا نا کہ بھائی جیسے بریڈ فورڈ جیسے ہے کہ 100,000 مسلم ہوں گے، مگر بریڈ فورڈ کی مسجدوں کا تم سروے کرو جا کر کے، عام نمازوں میں، جمعہ نہیں، دوسری نمازوں میں جا کر کے، تو آپ کو 100,000 مسلم کی آبادی کے اندر ساری مسجدوں کی سروے کرنے کے بعد میں تم 1,000 نمازی نہیں بتا سکتے ہو کہ جو 5 وقتہ مسجدوں میں حاضری دیتے ہو۔ 100,000 کے پیچھے 1,000 کہنا یہ بھی مسلمان کے لیے اب ممکن نہیں رہا، اس لیے کہ گناہ کے ماحول میں ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرا بیٹا گھر میں سوئے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو مجھے احساس تک نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے نے نماز چھوڑ کے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا، بہت بڑا کبیرہ گناہ کہ جس کو میں بیان نہیں کر سکتا، کہ ایک نماز جان کر چھوڑنے پر نام جہنم پر لکھ دیا جائے تو اس سے بڑا گناہ میں اور کیا پروف کر سکتا ہوں؟ کہ ہمارے حضور نے فرمایا کہ ایک نماز چھوڑو تو نام کہا جاتا ہے جہنم پر لکھا جاتا ہے آپ کا نام، کہ فلاں ابن فلاں جہنم میں جائے گا، اس نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی، جہنم پہ نام لکھا گیا ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑنے کی وجہ سے۔ ہمارے بچے گھروں میں آرام سے سوتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے، ساری نمازیں غائب بھی کر دیتے ہیں۔ کبھی دماغ میں آیا کہ میرے بیٹے نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا، اس کا نام جہنم پہ چلا گیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، میں اللہ کے احکام کی اہمیت جانتا ہوں، مگر پھر بھی میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا کہ اس نے بہت بڑا کبیرہ گناہ کیا؟ ہاں، اگر وہ مجھے میرے سامنے آواز سے بول دے تو میں سمجھوں گا کہ تم نے کبیرہ گناہ کیا، باپ کے سامنے بول رہے، میری بے ادبی کر دے تو مجھے احساس ہوگا کہ تم نے کبیرہ گناہ کیا، تم نے باپ کی بے ادبی کر دی، مگر میرا وہی بیٹا سو کر کے نماز پہ نماز چھوڑ رہا تھا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ اس نے میرے رب کے حکم کے خلاف کیا۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ ماحول کی وجہ سے، کہ بدبودار ماحول میں رہنے والا خوشبو کا اثر نہیں پا سکتا ہے، اس کے لیے خوشبو تعجب بن جاتا ہے، بدبو اس کے لیے تعجب نہیں بنتی ہے۔ ایک آدمی، وہ چمڑے بنائے جاتے ہیں نا، پکائے جاتے ہیں، جیسے وہ بہت اس میں بدبو بہت ہوتی ہے، کہ وہ اگر وہ ٹرک جو ہے موٹر وے پر سے گزرتے ہیں، جو چمڑے لے کے جاتے ہیں نا، تو پورا موٹر وے جہاں جہاں آپ جاؤ نا بدبو ہی بدبو ہو جاتی ہے، سب کو پتا چلتا ہے وہ اپنے چمڑے والا ٹرک یہاں سے گزرا ہوگا نا، اس لیے بدبو پھیل گئی۔ تو یہ چمڑے جہاں بنتے ایسی بدبو ہوتی ہے کہ آپ اگر پہنچ جاؤ نا تو تھوڑی دیر تو آپ ایسا سوچو گے یار ادھر تو رہا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ گھر والے ہوں گے نا آپ کو پکڑ کے رہے، ہم لوگ رہتے ہیں، وہ آپ رہتے ہم تو رہ ہی نہیں سکتے، ایک لمحہ ہمارے لیے، ارے بھائی رکو تھوڑی دیر رہو نا، صبر سے اگر آپ کو 1-2 دن رکھے گا نا تو تیسرے دن کے بعد آپ کو بدبو نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی، محسوس تک نہیں ہوگا کہ اس علاقے میں اتنی بدبو ہے۔ اب پھر کسی اور کو لے آؤ جو کبھی وہاں نہیں رہا، وہ آئے گا، بہت بدبو رہ ہی نہیں سکتے، ارے بھائی میں بھی 2 دن پہلے ایسے ہی کہہ رہا تھا کہ رہ ہی نہیں سکتے، اور تیسرے دن مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہاں بدبو ہے۔ کیوں نہیں چلتا؟ کہ ناک نے آپ کو سنگایا بدبو ہے بدبو ہے بدبو ہے، وارننگ کیا اور آپ نے نہیں سنا تو آخر میں دماغ نے کہا کہ نہیں سننا ہے تو جا، اب کیوں سنگاؤں گا، تو پھر دماغ کی سنگھانا بند کر دیتا ہے نا، تو بدبو میں بھی آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوتی، جو نیا آئے گا اس کو ہوگی، پرانے کو نہیں ہوگی۔ ہمارا ماحول ایسا ہو گیا، خراب لوگوں کے ماحول میں ہم ہیں،
کہ جس کی اکثریت خراب ہے، جس کی اکثریت اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرنے والی ہے، بے عمل ہے، اور ان بے عملوں کے درمیان رہتے رہتے ہمارے دماغ سے نکل گیا کہ نماز چھوڑنا بھی کوئی گناہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی، اس کو کبھی مسجد میں دیکھا نہیں گیا اور بہت بیمار ہوا، ایک آدمی اسی خبر لینے کے لیے پہنچا، تو بات چلتی رہی تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اتنی تکلیف میں ہوں، اتنا بیمار ہوں، اسپتال میں ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ وہ اتنی تکلیف میں اور بیمار ہو، اسپتال میں ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی تم تو کبھی مسجد میں دکھا ہی نہیں، تم کو تو دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کے گھر کے جانے، تو اس کے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ نماز چھوڑنا بھی کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا باقی کوئی گناہ تو میں نے نہیں کیا نا، نماز چھوڑی ہے تو اس کے دماغ میں وہ ہے ہی نہیں۔ چونکہ مسلمان کی اکثریت، میں نے آپ کو بتا دیا نہیں، ایگزامپل صرف میں بول نہیں رہا ہوں، سروے کر کے دیکھنا، اگر تمہیں کہیں بھی جا کے کرنا کہ 100,000 مسلم اگر ہوں گے نا، پھر بھی مسجد کے اندر 1,000 کو تمہیں 5 وقت کی نماز کا پابند ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جس ماحول میں 99، 100 میں سے 99 اللہ کے حکم کے خلاف چلنے والا ہو، صرف بدبو ہی پیدا کرنے والا ہو، اس کے درمیان ایک آدمی رہ کر کے اپنے آپ کو کتنا بچائے گا اور کتنا اپنا احساس زندہ رکھے گا؟ تو پھر احساس مر جاتا ہے، اور نیک لوگوں میں پہنچ جاؤ تو تمہیں تہجد کا چھوڑنا بھی شرمندگی محسوس ہوگا کہ میں ان کے درمیان رہتا ہوں، ہر نماز پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتے، ان کے درمیان رہ کر کے میں چھوڑ دوں، مجھے شرم آتی ان کے درمیان رہنے میں، تو میں توبہ کر لوں گا، نہیں ان کے ساتھ رہنا ہے تو مجھے یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ چیز ہم قرآن کے یعنی حامل ہو کر بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ نے اتنی بڑی کتاب ہمیں دے دی ہے، رسپیکٹ سکھائی گئی، ادب سکھایا گیا کہ بھائی ڈائریکٹ تم اللہ سے بات کر رہے ہو کہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے، سب اللہ نے تمہارے سامنے رکھ دیا، بس بات کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، بات کرتے جاؤ، میرا رب یہ چاہتا ہے، میرا یہ رب یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ نہیں چاہتا، میرا رب یہ نہیں چاہتا، بس پڑھتے جاؤ اور بات کرتے جاؤ۔ اس سے زیادہ ہدایت آسان بنا کر کے اور کس طرح سے آپ کو دی جا سکتی ہے کہ کتاب گھر گھر میں پہنچا دی گئی، تراجم کر دیے گئے، اور احساس دلایا گیا کہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو توجہ کسی اور جانب مت کرنا، پورا خاموش رہ کر کے ہماتن متوجہ ہو کر کی کوشش کرنا کہ میں اپنا رب کا کلام سن رہا ہوں۔ ہدایت کو، وہ بھی رب کی ہدایت کو کہ جس کا معنی بھی خدا کی طرف سے، جس کے الفاظ بھی خدا کی طرف سے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکی دینے کا وعدہ کر کے سنا گیا کہ سننا بھی بیکار نہیں، رحمت بھی برسے گی، فرشتے بھی آئیں گے، رحمت میں تمہیں ڈھانپ لے گے، میرا کلام سنا جائے گا، اور اس کے بعد یہ معنی بھی میری طرف سے اور الفاظ بھی میری طرف سے، ہر کلمے پہ ثواب دوں گا، ہر کلمے پہ ثواب دوں گا۔ اس سے زیادہ آسان کر کے ہدایت اور کہاں سے لائیں گے؟ پھر بھی آئی ہدایت ہمارے پاس، پھر بھی توفیق ہوئی کہ قرآن اٹھا کے دیکھیں۔ چلو ترجمے ملتے ہیں تو اپنا ٹائم لایانی باتوں میں اور بیکار باتوں میں گزارتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں گزارتے ہیں۔ نہیں ہو سکا، پبلک میں سے کسی مسلمان کو فائن کر کے بتانا مشکل ہو جائے گا کہ جو یہ کہہ سکتا ہو کہ میں نے اللہ کی کتاب، میں گجراتی ہوں تو گجراتی میں میرے پاس میں ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن تھا، الحمدللہ میں نے پہلے سے لے کے آخر تک اس کو ریڈ کر لیا۔ نہیں ملے گا، تلاوت کرنے والے تو بہت ملیں گے، نتھنگ، اونلی ثواب۔ اللہ نے صرف ثواب کے لیے قرآن نہیں اتارا ہے، سمجھنے کے لیے اتارا ہے، تدبر کرنے کے لیے اتارا ہے کہ سمجھو وہ کیا چاہتا ہے، مگر اس کے لیے ہمارے پاس میں ٹائم نہیں ہوا۔ ہزاروں بار ہم نے ختم قرآن کیا، اسی پر ہم فخر کرتے رہے کہ میں نے اتنی بار ختم قرآن کیا۔ کاش ایک ختم قرآن کرتا، اس سے بہتر تھا کہ تو صرف ایک سورہ فاتحہ پڑھتا اور اس کا ترجمہ ساتھ میں پڑھ لیتا، اور اتنا غور کرتا کہ اس سورہ فاتحہ میں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، تو تیری تلاوت کے اعتبار سے پورے ختم قرآن سے اس کا سمجھنا تیرے لیے بہتر ہو جاتا۔
مگر ہم لوگ یہ سمجھ سکے؟ ہم لوگ تو یہی سمجھتے ہیں تلاوت بہت ثواب ہے کیے جاؤ، تلاوت بہت ثواب ہے کیے جاؤ، مگر سمجھنا کتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرما کہ اگر تم دین کا علم سیکھو، اور ایک باب کا مطلب ایک بات یا ایک چیپٹر چھوٹا سا بھی اگر تم نے رات میں سیکھ لیا تو تھوڑی دیر میں، ایک ساتھ کے لیے، تو فرما کے کہ پوری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی پوری رات نفل پڑھتا رہا، اور ایک آدمی ہے جس نے تھوڑی دیر کتاب میں دیکھا، جو مسئلہ معلوم نہیں تھا اسے سیکھ لیا، تو اس نے 1 منٹ لگایا سیکھنے میں اور اس نے پوری رات لگائی عبادت میں۔ تو ہمارے آقا ارشاد فرماتے پھر بھی ثواب میں یہ 1 منٹ میں ایک مسئلہ معلوم کرنے والا پوری رات تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے والے سے ثواب میں اللہ کے نزدیک بہتر ہے، چونکہ اس نے سمجھا نا کہ دین کیا کہتا ہے۔ تو دین کی سمجھ بہت بڑی چیز ہے، تو صرف تلاوت کے اوپر ڈیپینڈ مت کرو۔ اللہ نے اسی لیے کہا کہ غور سے سنو اور خاموش رہو۔ یہ غور اسی وقت ہوتا ہے کہ اس پر فکر کی جائے، اللہ کیا مانگتا ہے، کس سے روکتا ہے، اس پر بھی توجہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے اور اس پر توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. Yesterday we were looking at understanding the significance of the command of Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and that even inanimate objects understand the significance, whereas we as intelligent beings do not understand the significance of the command of Allah and His Rasul. And this is the reason why it results in us neglecting these commands or not fulfilling the command of Allah and His Rasul, because we have not truly understood the significance. And we looked at the reason why a person does not understand the significance, and the reason is that his iman is weak. And one of the key or main reasons why a person's iman is weak is because a person does not understand the basics or has not studied the basics of the religion in order to strengthen his iman. As there are different categories or levels of a person's iman in terms of strength, that a person who learns the religion, learns the details behind the religion and his aqaid, especially with regards to Allah and His Rasul and what can be attributed to them, what cannot be attributed to them. If a person understands these things, then it's clear that this person's iman will become stronger because he understands the points that he believes in by way of evidence. It's not the case that he simply knows briefly that this is what he believes in. Instead, he knows by way of evidence that these things are what I believe in, and I know the evidence behind it, and I understand all of the objections towards this belief, and I can answer those objections by way of rational or logical thinking. If a person studies the religion like this, then it's less likely for this person to have doubts, and it's less likely for his iman to be weak. Whereas a person who does not even acquire the religion and does not even learn the detail or the evidence behind the beliefs that he has, this person, there is a higher chance of this person having doubts with regards to his religion. So today we'll be discussing the etiquette of the recitation of the Quran itself and memorizing the Quran. In particular, we know that the Quran is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala upon the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. The words that are written are the expression of the meaning of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. The speech of Allah subhanahu wa ta'ala itself is free from words and sounds. Allah subhanahu wa ta'ala's speech is free from words and sounds because Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to His creation in any way. And words and sounds, as we have them in this written form in particular, and the speech that we have, which is formed with sounds, this is all of these things are the attributes of humans. It is not the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is free from all things that are similar to the creation.
Allah subhanahu wa ta'ala's speech, because it is free from words and sounds, it is referred to as the divine speech of Allah subhanahu wa ta'ala. And it is an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, or what is referred to as the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. Just like all the other sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, or attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, it is also eternal and it's also everlasting. Just as the other sifat like omnipotence, which is the power of Allah subhanahu wa ta'ala, the fact that Allah subhanahu wa ta'ala is all hearing, all seeing, these are all attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. They are everlasting and they are eternal, similar to the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, which is speech. So we understand that the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, is the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore it is free from sound, it is free from the written form or the written word, it is free from all of these things, and all of these things are created. So the words and the sounds that we have now, or the way we recite the Quran, this is an expression of the meaning of the speech of Allah subhanahu wa ta'ala. It's important to understand that distinction, because our recitation is created, meaning our words are created. Allah subhanahu wa ta'ala created us, He created our words, He created our thinking, created our recitation, our hearing, when we hear the recitation of the Quran, our hearing, the ability to hear, this is created by Allah subhanahu wa ta'ala. Our voice, what we use to do the recitation, this is created by Allah subhanahu wa ta'ala. Our writing, when we write in the mushaf, the words of the Quran, our writing is created by Allah subhanahu wa ta'ala. But it's important to understand that what we have recited, what we have heard, and what our voice has projected, and what has been written is not created. It is the speech or the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's important to understand these distinctions with regards to the Quran, that the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, or the word of Allah subhanahu wa ta'ala, is free from sound and it's free from the written form. The written form that we have, or the recitation that we do, is an expression of the meaning of the word of Allah subhanahu wa ta'ala. So while we're on this point of the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, it's important to understand that it is obligatory upon every single Muslim to learn about the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. It's important to learn this so that we know what we can attribute to Allah and what we cannot attribute to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, it is important for every single believer to learn the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, in the sense that he needs to know that what the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala are. For example, Allah subhanahu wa ta'ala is pre-eternal, meaning He has no beginning, that Allah subhanahu wa ta'ala is everlasting, meaning He has no end. Allah subhanahu wa ta'ala is dissimilar from the creation, meaning there is no similarity. Allah does not have a similarity with His creation in any way. That Allah subhanahu wa ta'ala is self-subsistent, meaning that no one has created Allah subhanahu wa ta'ala, and no one keeps Allah subhanahu wa ta'ala existent. Allah subhanahu wa ta'ala exists. It's referred to as self-subsistent or self-existent. Also another sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, another quality of Allah subhanahu wa ta'ala is oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah is one and alone. This is also an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala. And then we have other attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, like divine power, that Allah subhanahu wa ta'ala has divine power, therefore that makes Him the all-powerful. And that Allah subhanahu wa ta'ala has divine will, which is referred to as the irada, the will of Allah subhanahu wa ta'ala. And the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala has divine knowledge of everything, that Allah subhanahu wa ta'ala has life, in the sense that Allah is living. Hayyun, which is the word used in Arabic, means that Allah subhanahu wa ta'ala is living. It's not the case that people describe Allah subhanahu wa ta'ala, or the creator, as an energy or as a form. This is not correct in Islam. Allah subhanahu wa ta'ala is Hayyun. And also Allah subhanahu wa ta'ala's attribute of hearing, that Allah subhanahu wa ta'ala is all hearing. Allah subhanahu wa ta'ala is all seeing. He has the attribute of sight, meaning He can see everything. And Allah subhanahu wa ta'ala has the attribute of speech, which is what we are discussing, the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, which is also an attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, which means that Allah subhanahu wa ta'ala has the attribute of speech, and therefore Allah subhanahu wa ta'ala is the one who speaks. But it's not like the creation, because remember, we've already looked at this, or we've already discussed this, that Allah subhanahu wa ta'ala is not similar to His creation. Allah subhanahu wa ta'ala has no similarity to the creation. Therefore, the hearing of Allah is completely different to our hearing, because our hearing is subject to the sound waves, and is subject to different things. Our vision is subject to different things. Our speech is subject to different things, whereas Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of these very things. So Allah subhanahu wa ta'ala is not limited by these restrictions that us humans have on our hearing, on our speech, and on our sight. Allah subhanahu wa ta'ala is completely free from all of these similarities
with the creation, because He is the creator, and why would He have any similarities with what He has created? So all of these are the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala. It's important to understand the detail or the distinction between these sifat of Allah subhanahu wa ta'ala and what is understood by them, so that a person does not misunderstand what he can attribute to Allah subhanahu wa ta'ala and what he cannot attribute to Allah subhanahu wa ta'ala. For example, we have the sifat of Allah subhanahu wa ta'ala, which is divine power, that Allah is all powerful. And then we have people who say that because Allah subhanahu wa ta'ala is all powerful, therefore He is all powerful, that means He is also powerful over lying. This is what they understand the sifat to mean. But we know clearly from the understanding of the Ahlus Sunnah wal Jama'ah that this is not correct at all. And what is meant by divine power, it does not include these things that are considered to be defects. Otherwise Allah subhanahu wa ta'ala will be defective, and it's not permissible to attribute to Allah. So it's important and it's obligatory upon every single Muslim to learn these things. Whereas we see that people do not learn these things at all. And this stems from the fact that people's iman is weak, that they are not even able to study the basics of their religion, and they call themselves Muslim and they call themselves believers, but then when someone asks them a simple question with regards to the technicalities of their belief, then it turns out that they don't even have the detail behind why they believe in something. If someone was to come up to someone and say to them that, why do you believe in this, give me a logical or rational explanation with regards to it, then many Muslims will not be able to answer this question. And this is because of the fact that they do not learn the basics of the religion, especially ilmul aqaid, which is to do with these beliefs with regards to Allah subhanahu wa ta'ala. And it's a fundamental science. It is considered, the ulama mentioned that this is an obligatory science. It's obligatory, just like it is obligatory to learn the masail with regards to salah and fasting and zakat, and all of these things are obligatory. In the same way, to learn about the aqidah of Islam is also obligatory upon every single person. Otherwise, it leads to people having doubts in their own iman. It leads to them attributing certain things to Allah subhanahu wa ta'ala, which is not permissible to attribute. It leads to them attributing certain things to the prophets, which is not permissible to attribute. The only way a person would know if something is permissible to attribute to a prophet or not is by way of learning, by way of education. And the most important thing for a Muslim is education. The Quran, the first word revealed in the Quran is Iqra, which means to read. Reading is part of education, and therefore there is an importance in Islam with regards to gaining education, whereas Muslims have put this on as they put it on the behind them, or it's something that they do not pursue actively. They may pursue worldly sciences, but they do not pursue the Islamic sciences with the same passion, because of the fact that Muslims' iman has generally become weak. So with regards to this speech of Allah subhanahu wa ta'ala, what is the difference between the Quran and the Hadith? That if the Quran is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, Hadith is the word of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, what is the distinction between the two? The understanding is that the Quran, the word and the meaning are both revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, meaning Allah subhanahu wa ta'ala revealed the exact word and the exact expression and understanding and meaning of that. For example, if you look at Surah Fatiha, which is revealed by Allah subhanahu wa ta'ala, part of the Quran, this is revealed exactly by Allah subhanahu wa ta'ala in those exact words, and the exact meaning is such as revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the Quran is. Whereas the Hadith is that the meaning is from Allah subhanahu wa ta'ala, but the words are the words of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, meaning Allah subhanahu wa ta'ala inspires the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam with the meaning of something, of a statement, of a command, and the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam instructs us by way of his own words. This is the difference between the Sunnah and the Quran, and this is why in the initial stages the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam prohibited the writing down of the narrations, that he prohibited the companions from writing down the narrations of the Hadith, because the Quran was being revealed and the Quran was also being written, and therefore it was possible that people would mix up the narration of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam with what was the Quran. So the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam initially prohibited it from being written down, the narration, so that it does not get mixed up with the Quran. And this is the distinction between the Sunnah of the Prophet ﷺ, or the Hadith of the Prophet ﷺ, and the Quran. With regards to some of the etiquettes of the recitation of the Quran itself, because of the fact that it is the word of Allah subhanahu wa ta'ala, it has a lot of significance in Islam. And
Therefore, it means that when a person is reciting the Quran, it is obligatory upon every single person to listen to the recitation of this Quran if the people have gathered to listen to someone. So in a gathering, for example, now we are sat and the purpose of the gathering is to listen to one person speaking. So if I was to start reciting the Quran now, then it would be obligatory upon every single person in this gathering to listen to the Quran attentively and to also be silent. But the Quran says that when the Quran is being recited, then listen attentively to the Quran and also be silent. So it's obligatory to be silent and it's obligatory to listen attentively to the Quran when the gathering is such that it is appointed or it is specific for a person to speak in a gathering and everyone is to listen. Then it will be obligatory in that case to listen to the recitation of the Quran. And if the gathering is not such that it's not for listening to a particular person, then a person would be sinful for actually reciting in a gathering like that, because he is going against the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because other people will not be able to attentively listen to him, because the gathering itself is not meant for someone to attentively listen to someone else. Therefore you should not recite in a gathering where other people are not listening. But if a person is praying or reciting to someone directly one-to-one, and there are other people doing other things, and this person is praying to someone else directly in a larger gathering, then this is permissible as long as the person you are directly reciting to is listening to you. This is acceptable. In addition to that, it is not permissible to recite the Quran aloud together when multiple people are reciting aloud. It's not permissible for everyone together in one majlis to start reciting the Quran. Why? Because the Quran says to listen attentively and to be silent. If you are praying the Quran whilst another person is praying the Quran, then you are not listening attentively to him, neither is he listening attentively to you, and neither are you silent, and neither is he silent. So it is not permissible to recite the Quran in one gathering, multiple people reciting aloud. This is not permissible because it goes against the command of Allah subhanahu wa ta'ala to listen attentively and to be silent. Therefore, if it is a gathering where there are people who want to recite the Quran, then they should all recite quietly. It is impermissible to recite the Quran aloud when every single person in the gathering is reciting the Quran. It's not permissible in this case because it goes against the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Another point to mention that just as the recitation of the Quran is important, is rewarding, it is also important to learn the understanding of the Quran. That a person, if he recites the Quran, he will get the reward for the recitation of the Quran. But this person, if he does not understand the Quran, then he has not understood the purpose of the Quran. The Quran was revealed so that it guides mankind. And if you do not understand the Quran, then you are simply reciting the Quran, you're not gaining the understanding of the Quran. That's why it's also important for a Muslim to learn the understanding of the Quran. This does not mean that a person just picks up the translation of the Quran and starts reading it. And the reason being is that we are not aware of the subtleties of the meaning of the Quran. The scholars who interpret the Quran, it is important to read also with the tafsir of the Quran or the interpretation of the Quran, because a person may think that the apparent meaning of a verse is such because of the translation, but it's actually not the case, and there is a subtle meaning behind it, and this can only be explained by way of reading the tafsir. That's why it is when a person is reading the Quran, it is important that he reads the translation alongside the tafsir of the Quran so that he can understand the actual meaning of a verse and he does not misunderstand the meaning of a verse, because in translation a lot of things can be lost in translation, especially with regards to the Quran, which is considered to be extremely eloquent in Arabic, and the translation in English cannot be as eloquent as the Arabic form, and therefore there are sometimes certain things that have to be explained in a different manner, and therefore it's important to read the tafsir of the Quran. Otherwise a person may misunderstand the meaning of the Quran. So just as reciting the Quran is important, it's also important to understand the meaning or the understanding of the Quran, that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that a person who seeks knowledge in a small portion of the night, then he has more reward than a person who spends the entire night praying nawafil. If a person simply just learns one piece of information, knowledge with regards to the religion in one part of the night, then he gets more reward than a person who stands all night praying nawafil. This person has more reward than this person who prays nawafil. So it's clear from this that the education is important in Islam, and learning, especially the understanding of the Quran with the tafsir of the Quran, is very important. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teachings of Islam. Assalamu alaikum.